بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر کے تیسرے سبق کو پڑھیں گے، نظریہ پاکستان، جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے نظریے کے بارے میں بتایا ہے کہ پاکستان کے نظریے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہاں پر انہوں نے بالترتیب کچھ وجوہات ہے جو ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے کہ ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے ہندوستان میں ہندو مسلم اکٹھے رہ رہے تھے۔ ان کو ایک دوسرے سے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی، لیکن اچانک یہ نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر مسلمان نے کیوں کہا کہ ہم ہندو کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا رسم و رواج سب ہندو سے الگ تلگ ہے، ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں انہوں نے کچھ وجوہات بھی یہاں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، تو بالترتیب ہم ان وجوہات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سبق کے جو اہم نکات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں کی رواداری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ہندو اور سکھوں کو برداشت کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے کیا نقصان ہوا۔ مجدد الفسانی کی خدمات اور قربانیوں کا تذکرہ ہے اس سبق میں۔ سلطان ٹیپو کی جدوجہد کیا ہے اور شکست کی وجوہات کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کا تذکرہ ہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادتیں، کانگریس کا قیام اور مقاصد کیا تھے۔ مدرسہ دیوبند کی دینی خدمات، مسلم لیگ کا قیام، تقسیم تنسیح بنگال، پہلی جنگ عظیم برطانیہ بمقابلہ جرمنی، تحریک خلافت، شدی اور سنگٹن کی تحریکیں، نہرو رپورٹ 1928، 1930 الہ آباد کا اجلاس اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب، قرارداد لاہور، قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں، ملت کسے کہتے ہیں، قیام پاکستان، نظریہ پاکستان کا مقصد۔ نظریہ پاکستان، عزیز طلباء و طالبات، نظریہ پاکستان مرکب اضافی ہے، اس کا معنی ہے پاکستان کا نظریہ۔ تو نظریہ کسے کہتے ہیں؟ نظریہ کسی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر کو نظریہ کہتے ہیں۔ اور نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے پس منظر میں یہاں پر کچھ وجوہات ہے جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ وہ بیان کیے ہیں۔ تو آئیے سبق کو پڑھتے ہیں، لیکن سبق کو پڑھنے سے پہلے اس پیراگراف میں کچھ تاریخی شخصیات کا ذکر ہے جن کی تھوڑی سی صراحت اور وضاحت ہم نے لاسٹ میں اس پیراگراف کے آخر میں کی ہے، وہاں پر اسے ضرور ملاحظہ کیجیے۔ اکبر بادشاہ کا ذکر ہے، اورنگزیب عالمگیر کا ذکر ہے، شاہ جہاں کا ذکر ہے، جہانگیر کا تذکرہ ہے، سلطان ٹیپو کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میر جعفر اور میر صادق کا تذکرہ ہے جو اس پیراگراف کے آخر میں ہم نے بیان کیا ہے۔ تو نظریہ پاکستان، مسلمان نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری سے مراد ہے برداشت، تحمل۔ جیسے مسلمان ہندو اور سکھوں کو برداشت کرتے تھے، اور آج بھی ہم اس پاکستان میں وطن عزیز میں ہندو کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو برداشت کرتے ہیں، تو مسلمان نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، طور طریقہ، عادت بنائی ہے۔ لیکن جب کفر الحاد، عزیز طلبہ، کفر الحاد مرکب عطفی ہے، اس سے مراد ہے بے دینی، اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو کمزور بنانے کی کوشش جب کی جاتی ہے۔ کفر الحاد کا مطلب اس سے مراد ہندو ہے، سکھ ہے، انگریز ہے۔ جب یہ مسلمانوں کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، بادشاہ اکبر کی جو بے جا رواداری ہے، غلط برداشت ہے، وہ کیا ہے؟ بادشاہ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک دین کی بنیاد رکھی تھی، جس کی وجہ سے ہندو، مسلم اور سکھ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے سے رشتے بنانے لگے، تو یہ درست بات نہیں تھی۔
اور ملک کی سیاست دربار کے کاموں میں ہندو داخل ہو گئے۔ بادشاہ اکبر نے ہندو کو بڑے بڑے عہدے دیے اور دربار کے کاموں میں مداخلت ان لوگوں نے شروع کی۔ ملکی سیاست میں ہندو کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے، رائج ہونا، عام ہونا، رواج پانا۔ ہندو کے رسم و رواج کو مسلمان نے اختیار کیا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کرنے لگے، شادیاں کرنے لگے، تو ایک دوسرے کے رسم و رواج کو اختیار کیا، جو اچھی بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یعنی دینی معاملات سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ۔ تو جس طرح یہاں پر اذان دی جاتی ہے، ہم بلا روک ٹوک یعنی آزادی کے ساتھ مسجد کا رخ کرتے ہیں، عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اکبر کے دور میں جب وہاں اذان دی جاتی تھی تو کوئی بھی مسلمان وہاں مسجد نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ہندو درمیان میں رکاوٹ بن جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری پوجا پاٹ شروع ہے، جب ہم اپنی عبادت کریں، پوجا کریں تو پھر آپ لوگ نماز کے لیے جانا۔ تو مسلمان خود اپنے دینی معاملات میں ان کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی یعنی ترقی کے لیے حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد الفسانی ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے اور مصلح تھے۔ آپ کا اصل نام شیخ احمد تھا، یہ سرہندی میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اسلام کی سربلندی ترقی کے لیے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں اب اوپر آپ ملاحظہ کیجئے، بابر تھا، ظہیر الدین بابر، اس کا بیٹا ہمایوں تھا، ہمایوں کا بیٹا اکبر بادشاہ تھا، پھر اس کا بیٹا جہانگیر تھا، جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں، اور شاہجہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ تخت ہوا تھا۔ تو آپ نے مجدد الفسانی نے جہانگیر کے زمانے میں محض صرف اور صرف دین کی خاطر یعنی اسلام کے لیے قید و بند، عزیز طلبہ قید و بند مرکب عطفی ہے، وہ کے ذریعے جب دو الفاظ مل جائے تو اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں، تو وہ یا اور کے ذریعے، تو قید و بند یعنی یہ گرفتار ہوئے کہ سختیاں جیلی یعنی مصیبتیں برداشت کی، جیل میں حضرت مجدد الفسانی کو بند کیا گیا، وہاں پر بھی انہوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا اور بہت زیادہ لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے اور اسلامی قدروں کو یعنی اسلامی طور طریقوں کو نئے سرے سے فروغ دیا، ترقی دی، کیونکہ اکبر کے زمانے میں اسلامی طور طریقے ختم ہوئے تھے اور مسلمانوں میں ہندو کے رسم و رواج شروع ہوئے تھے، تو اس لیے نئے سرے سے مجدد الفسانی نے اسلامی طور طریقوں کو رائج کیا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں جو جہانگیر کا بیٹا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کا خادم بنا، اسلام کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، ایک خطاط تھے، اس کے بارے میں ہم وضاحت اس پیراگراف کے لاسٹ میں کریں گے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی ان کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے بادشاہت کے لیے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے آپس میں لڑ پڑے، بادشاہی کے لیے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ عزیز طلبہ، مغلیہ سلطنت کا زوال اورنگزیب عالمگیر کے بعد شروع ہوا تھا۔ مرہٹوں اور ہندو کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ ہندوستان کی ایک قدیم قوم ہے مرہٹ، اور ہندو کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، بغاوت شروع کی، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے۔ تو انگریزوں نے، مرہٹوں نے، ہندو نے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی اور ہندوستان میں اپنی حکومت مضبوط کی انگریزوں نے، اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ ان تینوں کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل گیا، ہر طرح افراتفری شروع ہوئی، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں، ایسے خراب حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے، مسلمان قوم، یہاں قوم سے مراد مسلمان قوم ہے، کو فروغ یعنی ترقی دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہی۔ چنانچہ
میسور کے سلطان ہندوستان کی ایک ریاست ہے میسور کے سلطان حیدر علی میسور کا حکمران تھا، اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو فتح علی، اس کا اصل نام جو تھا وہ فتح علی تھا، آگے اس کا ذکر آئے گا، نے نہ صرف ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان صرف یہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھے، بلکہ انہوں نے چاہا تھا کہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا انگریزوں کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جائے، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا۔ چند سرداروں نے پہلے تو ساتھ دیا تھا، شامل ہوئے تھے، لیکن بعد میں این جنگ کے وقت جو ہے انگریزوں کے ساتھ مل گئے بعض، کیونکہ انگریزوں نے ان کو لالچ دیا تھا۔ کس چیز کا لالچ؟ کہ آپ کو ریاست دیں گے، آپ کو بڑے بڑے خطابات دیں گے، آپ کو بڑی دولت دیں گے، حکومت دیں گے، بڑے بڑے عہدے دیں گے، تو بعض این جنگ کے وقت جو ہے انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور ٹیپو سلطان جو ہے اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اس میں جو ہے میر جعفر اور میر صادق کا ذکر بھی ہے، اس کے بعد وہ ملاحظہ کیجیے۔ اکبر اصل نام جلال الدین محمد اکبر تھا، ہندوستان پر نصف صدی تک حکومت کی اور تاریخ میں اکبر اعظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1542 میں عمرکوٹ یعنی سندھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے باپ ہمایوں کی وفات کے بعد 14 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، 1605 میں وفات پائی۔ منصبداری نظام کی وجہ سے شہرت ملی۔ دین الہی کی بنیاد اکبر نے رکھی، جس کے خلاف مجدد الف ثانی نے جہاد بالکلم کیا اور اسے ختم کیا۔ مجدد الف ثانی 1564 میں مشرقی پنجاب کے ایک شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے شیخ احمد سرہند کہلائے۔ آپ نے دینی علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اکبر کے دین الہی کے خلاف آپ نے جہاد بالکلم کیا اور اس الحادی روش کی روک تھام کی۔ آپ نے اکبر اور جہانگیر کے عہد میں دین کی خاطر قید و بند کی بڑی سختیاں جھیلی، مگر باطل قوتوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ آپ 1624 میں انتقال کر گئے۔ جہانگیر اصل نام نور الدین محمد جہانگیر تھا، جلال الدین محمد اکبر کے بیٹے اور چوتھے مغل بادشاہ تھے۔ آپ نے 1605 سے لے کر 1627 تک بادشاہت کی۔ انگلستان اور ہندوستان کے مابین سفارتی تعلقات کا قیام آپ کے عہد میں ہوا۔ تزکی جہانگیری آپ کی تصنیف ہے، شاہدرہ میں مقبرہ ہے۔ شاہ جہان شہزادہ حر محمد شہاب الدین اصل نام تھا، جہانگیر کے بیٹے اور 5ویں مغل بادشاہ تھے۔ آپ لاہور میں پیدا ہوئے اور آگرہ میں انتقال کیا۔ ممتاز محل آپ کی بیوی تھی، جس کے لیے آپ نے آگرہ میں تاج محل بنایا تھا۔ تاج محل کا شمار دنیا کے 7 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو مغل دور حکومت کا انجینئر بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بڑی بڑی عمارات بنانے کا شوق تھا۔ دلی کا لال قلعہ، جامع مسجد دلی، لاہور کا شالیمار باغ اور ٹٹک کی شاہجہانی مسجد جیسی خوبصورت تعمیرات کی۔ اورنگزیب عالمگیر آپ کا اصل نام محی الدین محمد عالمگیر تھا۔ آپ بڑے عالم دین اور بڑے مشہور خطاط تھے۔ فتاوی عالمگیری کے نام سے ایک کتاب بھی مرتب کروائی۔ آپ نے پورے عزم اور خلوص کے ساتھ ملک میں نظام مصطفیٰ رائج کیا تھا، لیکن آپ کے جانشین نااہل ثابت ہوئے، اس لیے آپ کے بعد مغل سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطان ٹیپو آپ کا اصل نام فتح علی تھا۔ ایک فقیر ٹیپو مستان شاہ سے تعلق بنا کر ٹیپو سلطان بن گئے۔ آپ اعلیٰ فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے، عالم اور عالم دوست تھے۔ ان کا بڑا کتب خانہ بھی تھا، جس کی کتابیں اب انڈیا ریکارڈ آفس میں موجود ہے۔ آپ نے سرنگا پٹم کے مقام پر انگریزوں سے ایک تاریخی جنگ لڑی، جس میں اپنے وزیر میر صادق کی غداری کی وجہ سے آپ کو شکست ہوئی، اور 4 مئی 1799 کو آپ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میر جعفر و میر صادق یہ وہ 2 غدار ہیں جنہوں نے اپنوں کا ساتھ چھوڑ کر غیروں کا ساتھ دیا تھا۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ 1757 میں غداری کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا،
جبکہ میر صادق نے 1799 میں ٹیپو سلطان کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر انگریزوں کا ساتھ دیا۔ یہ دونوں شخصیات مسلمانوں کی تاریخ میں نفرت سے دیکھی جاتی ہیں۔